صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یہ ایپیسوڈز منحصر ہیں رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہ جو امام نے ایک دوسرے کے حق کو بیان کیا ہے، اور اس سے پہلے کئی حقوق بیان کیے جا چکے ہیں اور آپ نے اس کو ملاحظہ بھی کیا، غور کیا، اور اس پر آپ لوگوں نے الحمدللہ عمل بھی کیا بحسن ظن. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے حقا علی المحسنین. اسی طریقے سے ہم ان نیک بندوں کو ان کا حق دیا کرتے ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو ہم تک امام کی حدیثیں اور روایتیں معلوم ہوں، پہنچیں، اس پر ہم کوشش کریں کہ عمل کریں. خداوند عالم کی آیتوں کے ذریعے ان پر عمل کریں. یہی سب نجات کا ذریعہ ہے. آج ہم بیان کریں گے حق مشاور، کہ مشورہ لینے والے کا حق کیا ہے یا مشورہ دینے والے کا حق کیا ہے، کہ کیسے اس کو حق کس طریقے سے اس کو مشورہ دینا چاہیے یا کس آدمی سے مشورہ لینا چاہیے. ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں جب مشورے کی بات آتی ہے تو ہر ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے کسی کو لے کر اور اس سے مشورہ لے لیتا ہے. کبھی مشورہ اچھا ہوتا ہے اور کبھی غلط ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اچھا مشورہ ہوا تو الحمدللہ، اور غلط ہوا تو پھر غلط ہوتا رہتا ہے اور اس سے نقصان انسان کو پہنچتا ہے. لہذا ہم اور آپ چلتے ہیں، امام سے پوچھتے ہیں کہ اس کا حق کیا ہے مشورہ لینے والے کا، اور کس سے مشورہ لیا جائے اور کس سے مشورہ نہ لیا جائے. یہ ساری چیزیں بھی ہم لوگ انشاءاللہ آج اس قسط میں، اس ایپیسوڈز میں ہم لوگ ملاحظہ کریں گے. امام فرماتے ہیں حق المستشیر وَأَمَّا حق المستشیر فَإِنْ حَضَرَكَ لَهُ وَجْهُ رَائٍ جَحَدْتَ لَهُ فِي النَّصِيحَةِ وَأَشَرْتَ عَلَيْهِ بِمَا تَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ كُنْتَ مَكَانَهُ عَمِلْتَ بِهِ إِلَى آخِرِهِ. امام فرماتے ہیں کہ مشورہ لینے والے کا حق کیا ہے، جو مشورہ لے رہا ہے اس کا حق کیا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کیسے ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. آئیے امام فرماتے ہیں کہ جو تم سے مشورہ لیتا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اگر اس کے کام کے بارے میں تمہارے پاس کوئی رائے ہو تو اس کو نصیحت اور خیر خواہی کے لیے کوشش کرو. ہم سے کوئی مشورہ لینے آیا یا آپ سے کوئی مشورہ لینے آیا، اگر ہمارے پاس اس کام کے سلسلے میں، وہ جس چیز کا مشورہ لے رہا ہے اس کے سلسلے میں ہمیں باتیں معلوم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سیدھی سی بات کہہ دیں کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم اس کے بارے میں مشورہ نہیں دے سکتے. لہذا ہمارے سماج کا عالمیہ کیا ہے، ہمارے سماج میں یہ ہو گیا ہے کہ جو جس چیز کا ماہر نہیں ہے اس سے وہ مشورہ لینے کے لیے تیار ہے. آپ کسی گھر میں، کسی مکان پہ، کسی چائے کی دکان پہ یا کہیں بھی آپ بس اتنا کہہ دیجئے کہ مجھے بخار تھا یا مجھے یہ تکلیف ہے، آپ کو 2500 ڈاکٹر وہاں پہ مل جائیں گے اور بتانا کوئی کہے گا یہ کر لیجئے، کوئی کہے گا یہ کر لیجئے. کوئی امام فرماتے جب آپ اس چیز کے اس لائن کے ماہر نہیں ہیں، آپ سیدھی سی بات ہے منع کر دیجئے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، ہم 25 دوائیں بتا دیں گے اور بالآخر جو ہے اگر کوئی ایسا ہوا کہ ہاں اس پر عمل کر لے تو اللہ ہی اس کی خیر. کوشش کرو اور تم جو کچھ جانتے ہو وہ اسے سمجھاؤ اور اس سے یہ کہو کہ اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو اس پر عمل کرتے. ہاں، جو چیز تم جان رہے ہو، جس چیز کے بارے میں تم ماہر ہو، جس چیز کے بارے میں تم مشورہ دے سکتے ہو اور یقیناً دینے کے قابل ہو اور اس میں مہارت رکھتے ہو تو اس پر عمل، اس سے بولو کہ ہاں ایسا ایسا ہے اور اگر ہم تمہاری جگہ پر ہوتے تو عمل کرتے. آپ امام کی زندگی کو دیکھیں، معصومین کی زندگی کو دیکھیں. مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جس نے ساری زندگی لوگوں کو ممبروں سے یہ کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جو کہتا ہے زمین سے زیادہ آسمان کے راستے کو جانتے ہیں. یہ تو الگ بات ہو گئی. جس کی تلوار 70 نسلوں کو دیکھ کر چل رہی، وہ کہہ رہے بھائی عقیل مجھے کوئی ایسا خاندان بتاؤ جو بہادر. کیا امام نہیں جانتے تھے؟ کیا امام کو معلوم نہیں تھا بہادر خاندان؟ نہیں، امام بتا رہے ہیں کہ
عقیل، جناب عقیل اس یعنی نصاب عرب میں ماہر ہیں، جناب ابراہیم تک کے نسب کو بتا دیتے تھے، کون کس نسب کا حامل ہے، کون کس نسب کا حامل ہے۔ لہذا امام نے اشارہ کیا، امام نے بتانا چاہا کہ دیکھو جو ماہر ہے جس سے اس سے ہم مشورہ لے رہے ہیں۔ شادی کرنا تھا، مولا کائنات بتا سکتے تھے کہ، اور یہ پیغام بھیج سکتے تھے کہ عقیل جا کے اس گھر میں اس فلاں کے یہاں فلاں کی لڑکی کے لیے پیغام بھیج دو، کہا نہیں، کوئی ایسا خاندان بتاؤ، مشورہ لے رہے ہیں۔ لہذا میرے عزیزوں، ایک کائنات کا امام، ایک امیر کائنات ایسا بتا رہا ہے ہم کو۔ آج آپ 4 آدمی، 5 آدمی، 6 آدمی، 10 آدمی آپ مسجد میں جائیے اور عالم دین آپ کے پاس موجود ہو، لیکن آپ اس سے جو ہے لوگوں کے سامنے کوئی ایک مسئلہ بتائیے، عالم دین سے پہلے کچھ لوگ بول پڑیں گے اور بالآخر اس کا نتیجہ غلط ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، معصومین فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ماہر ہے، مہارت رکھتا ہے، اس سے انجام دو، اور پھر اس پر عمل کیا۔ امام علی علیہ السلام نے اس مشورے پر عمل کیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، جو چیز کا ماہر ہے اس سے مشورہ لو۔ لہذا اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تمہاری طرف سے اس پر مہربانی ہو، کیونکہ نرمی و مہربانی وحشت کو ختم کر دیتی ہے، سختی وحشت پیدا کرتی ہے، اور اگر تم اسے کوئی مشورہ نہیں دے سکتے لیکن تمہاری نظر میں کوئی ایسا آدمی ہو جس پر تمہیں اعتماد ہے اور اس سے مشورہ لینے کو پسند کرتے ہو تو اس کی طرف اس کی رہنمائی کر دو۔ یعنی ہمارے پاس کوئی آیا، پوچھنے لگا کہ مولوی صاحب کوئی ڈاکٹر ہے آپ کی نظر میں، بتائیے کہ اس چیز کا علاج کروانا ہے، اس چیز کا علاج کروانا ہے، اس لیے ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ کوئی ہے اس کا ماہر ہے، کوئی ڈاکٹروں کے بارے میں جانتا ہے کہ کون کیسا ڈاکٹر ہے، کیسا نہیں ہے۔ ہم نے کہا آپ اس کے پاس چلے جائیے، آپ کو وہ بہترین ڈاکٹر بتا دیں گے، اور بتانے کے بعد آپ کو شاید ہو سکتا ہے وہ پہنچا بھی دیں، زیادہ بہتر ہے۔ لہذا ایسے آدمی کے پاس بھیجو۔ یا مثلاً کوئی ہمارے پاس آیا کہ مولانا صاحب کوئی آپ مجلس پڑھ دیجئے، میں نے کہا کہ ہم نہیں رہیں گے، مثال ہے، مثال برائے مثال۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کوئی ایسا عالم دین بتائے، میں نے کہا فلاں عالم دین کو آپ کا مشورہ ہے، ایک مشورہ انسان نے دیا۔ لہذا میرے عزیزوں، اگر آپ نہیں دے سکتے اور جس کو جانتے ہو تو اس کے پاس بھیجو اس کو، ایسا نہیں کہ ارے آپ چلے جائیے کسی اور سے پوچھیے، یہ سب معصومین کی نظر میں غلط ہے۔ لہذا ہمیں اس چیز کا سارا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور اس سے مشورہ لینے کو پسند کرتے تو اس کی طرف اس کی رہنمائی کر دو اور اسے اس کا پتہ بتا دو، اس کے بارے میں کوئی کوتاہی نہ کرو اور اس کو نصیحت کرنے میں دریغ نہ کرو۔ خدا کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں اور اس کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں۔ آپ ہٹلر گیری ہمارے زبان میں مت کرو۔ اگر آپ کو آ رہا ہے تو آپ بتا دو، بھائی ایسا کر لیجئے، ایسا بہتر ہے، ایسا کر لیجئے، ایسا اچھا ہوگا۔ لہذا یہ ساری چیزیں زیادہ مناسب ہیں بنسبت اس کے کہ نہیں رہ جائیے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ آپ مشورہ دیجئے، جو آپ کو معلوم ہو وہ دیجئے مشورہ۔ جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم، پہلی بات اس میں مشورہ نہ دیجئے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو اگر آپ کو کوئی ایسا آدمی ہے جو دے سکتا ہے، اس کو آپ مشورہ لیجئے، اس کے پاس بھیجئے کہ بھائی آپ فلاں کے پاس چلے جائیے مشورہ کے لیے۔ کیا یہ مشورے کا تذکرہ قرآن مجید میں پوری سورہ شورا ہے؟ اور ہاں ایک بات یاد رکھیے، مشورہ اور یہ شورا یعنی لوگوں سے مشاور کرنا، مشورہ لینا، اس کا نتیجہ اچھے لوگوں سے لیجیے، غلط سے لیجیے گا تو آج دیکھیے غلط اسلام لوگوں تک 1400 سال کے بعد بھی غلط مشورے کا نتیجہ جو ہوا کہ آج غلط اسلام بھی لوگوں تک پہنچ رہا ہے اچھے لوگوں سے۔ رسول اسلام کے بارے میں رسول اسلام سے کہا گیا، خداوند عالم نے کہا کہ، اور خود رسول اسلام اصحاب سے مشورہ لیتے تھے۔ لہذا اور اچھا فلسفہ کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ مشورہ کیوں لیں؟ کیا ضروری ہے؟ مشورہ لینے سے انسان جو ہے ہر چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اس سے، اور اس کی ایک دوسرے کی حمایت ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے پاس بیٹھا مشورہ لیا، اس سے فائدہ ہوا، اس کی حمایت ہوئی، اور جو بھی اگر کسی کام کرنے کے لیے جا رہا تھا اور مناسب نہ تھا، اس نے مشورہ لے لیا، اس میں برائی میں پڑنے والا تھا، اس سے بچ گیا انسان۔ اور پھر انسان ایک دوسرے کو پہچانتا ہے کہ کون کس چیز کا ماہر ہے، کون کس چیز میں کیا کر سکتا ہے۔ فکر ایک دوسرے میں تقسیم ہوتی ہے، ہم نے فکر، اس کی فکر، 4 آدمی کی فکر ملی، اچھے سے ہوا۔ یہ ساری چیزیں اسلام نے بیان کی ہے۔
اچھا، آیت ہے، آیت پروردگار عالم نے، خداوند عالم نے جو ہے آیت بیان کی ہے کہ مشورہ لینے کے سلسلے میں، کہ رسول اسلام کے سلسلے میں جہاں بیان کیا تو رسول اسلام سے خطاب کر کے کہا کہ اپنے اصحاب سے مشورہ لو۔ وہاں پہ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پروردگار عالم نے رسول اسلام کو خطاب کر کے کہا کہ پیغمبر، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ یعنی ایک چیز اشارہ یہ کیا کہ جو انسان نرم ہوتا ہے، جو انسان سختی سے نہیں پیش آتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے، اس کے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آج اسلام کا پھیلنا بتا رہا ہے کہ اسلام میں نرمی تھی، یا وہ لوگ جنہوں نے نرمی سے کام کیا ان کے ساتھ آج لوگ زیادہ تعداد میں موجود ہیں اسلام میں۔ یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، لہذا اب انہیں معاف کر دو، ان کے لیے استغفار کرو اور ان سے امر جنگ میں مشورہ کرو۔ یعنی کس سے؟ اصحاب سے مشورہ کرو، جنگ کرنا ہے مشورہ کرو، ایسے نہیں کہ جب دل کیا آپ نے کر دیا۔ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ جنگ کے معاملے میں کیا کرو؟ اصحاب سے مشورہ کرو، اور جب ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ بھروسے کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ یہ ایک آیت ہے کہ خداوند عالم نے کس طریقے سے بیان کیا مشورہ کے لیے رسول اسلام کو جو ہے رسول اسلام سے خطاب کیا کہ مشورہ اپنے اصحاب سے کرو، لہذا مشورہ کوئی بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے۔ خداوند پھر جو ہے سورہ بقرہ میں جہاں دودھ پلانے کے کام کو بیان کیا گیا ہے، وہاں پہ پروردگار عالم نے بیان کیا کہ آیت نمبر 233 سورہ بقرہ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِلَى آخِرِهِ۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا جس کے بارے میں کہ جب دودھ پلانے کے سلسلے میں خطاب کیا تو کہا پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ والدین یعنی ماں اور باپ اگر بیٹی کا دودھ دونوں رضامندی سے چھڑانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مشورہ کر کے۔ اور اگر تم اپنی اولاد کے لیے دودھ پلانے والی تلاش کرنا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کی متعارف طریقے کی اجرت ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور یہ سمجھو کہ وہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ لہذا عزیزوں میرے دوستوں، پروردگار عالم نے ہر جگہ مشورہ رکھا ہے، آپ مشورہ لیجئے، مشورہ کریے۔ ایک بات میں یہاں پہ روک کے کہہ دوں اپنے عزیزوں کے لیے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کام ہوا، اگر ہمیں کچھ ہوا تو فوراً استخارہ دیکھ دیجئے نہ، پہلے مشورہ کریے۔ مشورہ جہاں پر آپ کو مشورہ کام نہ ہے وہاں پہ آپ ان چیزوں کو دیکھیے کہ کہاں آپ استخارے کی ضرورت ہے اور کہاں مشورہ کی ضرورت ہے، فوراً جو ہے آپ اس کے اوپر آمادہ نہ ہو جائیے۔ پھر جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں بس جلدی جلدی اس کی خاصیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کے مثبت فکر ہونی چاہیے۔ جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں اس کی مثبت یعنی پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے۔ جب پازیٹیو تھنکنگ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مشورہ کامیاب ہوگا، آپ کا کام اچھا اور اچھے سے کام ہوگا۔ نگیٹیو تھنکنگ نہ ہونا چاہیے، یعنی کنجوس نہ ہو اور ذلیل و رسوا نہ ہو، پست نہ ہو، جاہل نہ ہو، ان سارے لوگوں سے مشورہ مت لیں۔ پڑھے لکھے سے لیں، کنجوس نہ ہو، ڈرپوک نہ ہو، ان سارے سے مشورہ مت لیں، اچھے لوگوں سے مشورہ لیں تاکہ مشورہ جس چیز کا لے رہے ہیں وہ کامیابی کی منزل پر، کمال کی منزل پر ہو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں معلوم ہو اس پر ہم عمل کریں، اور مشورہ لینا امام علی علیہ السلام کے نگاہ میں بہت عمدہ ہے، یعنی یہ ایک کمر کا کام کرتا ہے، یعنی مددگار ثابت ہوتا ہے انسان کو مشورہ۔ لہذا کوشش کریں، ائمہ فرماتے ہیں، معصومین فرماتے ہیں، 14 معصومین ہیں، اور قرآن کی آیتیں، علماء سارے مشورے کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں۔ خود حکومت میں آپ مشورہ لے سکتے ہیں، لہذا سب سے پہلے مشورہ، آدمی کہتا ہے نہیں گھر بیٹھ میں کہ جو ہے مشورہ کر لو، کیا ہے؟ مشورہ بہت ضروری ہے، مشورہ کریے
اس کے بعد کوئی کام کریے تاکہ آپ کا کام منزل تکمیل پر ہو. اور جو لوگ پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں، مثبت فکر رکھتے ہیں، ان سے مشورہ لیجیے. جو لوگ نگیٹو فکر رکھتے ہیں، نگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں، ان سے مشورہ مت لیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.